تو چلیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ، جہاں پر میرواعظ مولوی عمر فاروق نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل بات چیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم، تشدد اور بندوق کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تنازع کا پرامن حل نکالنے کے لیے بات چیت اور مذاکرت ضروری ہے، نہ کہ طاقت کا استعمال۔ ہماری تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، جامع مسجد کا ممبر و محراب ہمیشہ اس بات کا داعی رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسائل جو ہیں وہ بات چیت سے ہی حل ہوں گے۔ تشدد، ظلم، بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہم اپنی طرف سے بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا جو سیاسی پہلو ہے اس پہلو کو ایڈریس کرنے کے لیے جب تک بات چیت کے عمل کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ چلے اب الیکشنز ہو گئے کشمیر میں، ایک حکومت بنی، لیکن یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے جو اختیارات ہیں بہت محدود ہیں۔ ابھی بھی یونین ٹیریٹری کا جو سٹیمپ ہے جموں کشمیر پہ وہ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جہاں تک روزمرہ کی پرابلمز ہیں، بجلی، سڑک، پانی، جو کہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ان ایشوز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کی یہ پرابلمز ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انہوں نے کمٹمنٹس عوام کے ساتھ کی ہیں ان کو وہ پورا کریں۔ لیکن جہاں تک کشمیر کے سیاسی مسئلے کا جو پہلو ہے جو پہلو ہے اس کو حل کرنے کے حوالے سے جب تک نئی دلی کی سرکار جو ہے وہ اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں رکھے گی اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ جموں کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب نسل در نسل جو ہے یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اب اس مسئلے کو ہم حل کی طرف لے جائیں۔ ہم انسرٹینٹی میں نہیں رہنا چاہتے، ہم کچھ تو خون نہیں چاہتے، ہم بلڈ شیڈ نہیں چاہتے۔ اچھی بات ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر لائن پہ جو ہے وہ گولہ باری نہیں ہو رہی ہے، دونوں طرف سے لوگ جو ہے کم سے کم تھوڑی راحت محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اس انیشیٹو کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں، ٹریڈ شروع ہو۔ کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا کہ جو بس سروس تھی وہ بند ہو گئی، جو ٹریڈ تھا وہ بند ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا جو انسانی پہلو ہے، دیکھیں ہمارے جیسے پچھلے ہی آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے قبل جو ہے ہماری فیملی کے بزرگ جو ہے وہ انتقال کر گئے، اور اگر حالات ایسے ہوتے تو ہم جا سکتے، ان سے ملتے، کم سے کم اس غم کے موقع پہ جو ہے وہ فیملی آپس میں انٹریکٹ کرتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ پھر سے بند ہو گیا ہے۔ ٹریڈ ایک سلسلہ تھا 2 طرف کے کشمیر کا، اس سے بہت کام آگے بڑھا، بہت سی فیملیز کو اس سے فائدہ مل رہا تھا، ایک کنیکٹیویٹی بڑھ گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے انیشیٹیوز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے انیشیٹیوز یہاں کی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ جو مرکز کی حکومت ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی پازیٹیو انڈیکیشن دیں گے، جموں کشمیر کی قیادت تو ہمیشہ اس کو آگے بڑھائے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی بھی جو قیادت ہے وہ بھی آج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ ڈائیلاگ اور گفتگو شنو سے ہی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے۔ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ بلڈوزر یہ جو جسٹس کا جو معاملہ ہے کہ بالکل منمانی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف اس حوالے سے بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ہے وہ جو اس وقت جو JPC بنائی گئی ہے وقف ایکٹ کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ہم نے بھی ایک خط لکھا ہے JPC کے ذمہ داران کو، پال صاحب کو، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کی لیڈرشپ کو اور یہاں کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے ان کو بھی وقت دیا جائے گا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں وقت دیں تاکہ ہم اپنی تحفظات جو ان تک پہنچا سکیں، کیونکہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ایک ناقابل قبول عمل ہے پورے مسلمانوں کے لیے۔ وقف جو ہے وہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس میں جو ہے حکومت کی جو مداخلت ہے وہ بالکل بیجا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ چینجز ہم اس میں لا سکتے ہیں بہتری کے لیے، لیکن جس طریقے سے جو یہ امینڈمنٹس لائی گئی ہیں بالکل ایک طرفہ جو ہے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو پارٹیز ہندوستان کی ہیں اپوزیشن کے ساتھ کے علاوہ جو NDA میں باقی پارٹیز ہیں، کم سے کم ان کو بھی اس مسئلے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک واضح پالیسی کے ساتھ آگے آنا چاہیے، اور یہ